اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا میرا تھا پروگرام حسد کے اوپر، پھر تھا حسد اور نظر بد، اور آج ہے حسد، نظر بد اور جادو کے ساتھ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 65 سے 68 تک۔ قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف محسوس کیا۔ جادو کیا ہے؟ جادو اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی میں سے سحر کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، کچھ کا کچھ دکھا دینا، اصل حقیقت کو چھپانا۔ جادو میں جنات، ارواح خبیثہ اور ستاروں کی مدد لی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک، سحر یعنی جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان سے بچو۔ یہ بخاری کی ہے 840 نمبر حدیث۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 5763۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو رات بھر مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ پھر فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے میں اللہ سے جو بات پوچھ رہا تھا اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ میں کچھ دنوں سے جو کرنا چاہ رہا تھا وہ بھول جاتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا میں نے کر لیا لیکن میں نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ میں کس زوجہ کے گھر میں ہوں اور کس زوجہ کے گھر سے آیا ہوں میں یہ سب بھول جاتا تھا۔ تو میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے کھڑے ہو گئے اور ایک میرے پیروں کے پاس، اور کہیں پہ لکھا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور کہیں پہ صرف فرشتوں کے نام ہے۔ تو ایک نے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ جواب دیا کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے گئے ہیں۔ سوال کیا تو یہ ہے کہاں پہ؟ تو انہوں نے بتایا زروان کے کنویں میں ایک بڑے بھاری پتھر کے نیچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ کہیں پہ صحابہ کا نام ہے اور کہیں پہ حضرت علی کا نام دیا گیا ہوا ہے۔ جب واپس آئے تو فرمایا، عائشہ اس کنویں کا پانی کا رنگ ایسے تھا جیسے مہندی نچوڑ کے ڈال دی ہوئی ہے، اور وہاں جو کھجوروں کے درخت تھے ان کے اوپر سر ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ وہ کیوں نہیں لے کر آئے اور آپ نے کیوں نہیں یہاں لوگوں کو دکھایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جس چیز سے اللہ نے مجھے شفا دے دی یہ ختم ہو گئی، وہ میں وہیں دفنا کر آ گیا، میں اس کو مزید برائی کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو وہاں پہ ہی دفن کر دیا ہے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب میں اس کو اور مزید نہیں پھیلانا چاہتا۔ اسی لیے بھی یہ حدیث زیادہ لوگوں سے مروی نہیں ہے، ایک آدھ سے ہی ہے، کیونکہ اس بات کو زیادہ پھیلایا نہیں گیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے 5767 حدیث۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ 2 آدمی پورب کی طرف سے ملک عراق کی طرف سے سن 9 ہجری میں مدینہ آئے، لوگوں کو خطاب کیا، لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں، یا پھر یہ فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کی روح سے کہ جادو ہوتا ہے، یہ نظر بندی ہوتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو آج کل ہمارے انڈو پاک میں ایک نئی چیز جو ایجاد آج کل تو نہیں کافی پرانے سے ایجاد ہو چکی ہے، بندش۔ اس نے بندش کرا دی، اس نے یہ کرا دیا، اس نے فلانے کے رزق کی بندش کرا دی، بچے کی بندش کرا دی۔ بندش کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک شوشہ چھڑا گیا ہے، یہ صرف ضعیف الاعتقادی کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں، اس کا شرعی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے طاقت والا وہی ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں ان سے خود بخود بچا لے گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ